اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 آیت نمبر 54۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق صرفنا پھیر کر بیان کی فی ھذا القرآن اس قرآن میں للناس لوگوں کے لیے من کل مثل ہر طرح کی مثال میں سے وَکَانَ اور ہے وَکَانَ الانسان اور ہے انسان اکثر زیادہ شیء جدلا ہر چیز سے جھگڑنے والا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ایک بات کو کئی بار سمجھایا لیکن انسان سمجھتا نہیں ہے، مختلف جھگڑوں میں جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ کیا سمجھایا؟ اپنی اصلاح کر لو، اپنے عمل بدل لو، اپنی زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ گزارو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لیکن انسان سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ مختلف جو ہے وہ جھگڑوں میں جو ہے پڑا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ نہیں روکا لوگوں کو أَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں، إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب آئے ان کے پاس ہدایت، وَيَسْتَغْفِرُوا اور بخشش مانگے ربہم اپنے رب سے، إِلَّا مگر أَن تَأْتِیَہم کہ یہ آ جائے ان کے پاس سنت الاولین طریقہ پہلوؤں کا، اور یأتیہم العذاب قبلا یا آئے ان کے پاس عذاب سامنے سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا چیز ہے، لوگوں کے سامنے ہدایت آتی ہے تو لوگ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ کس چیز نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کیا یہ پہلے قوموں جیسا عذاب چاہتے ہیں؟ تب مانیں گے کہ ان پر بھی وہی عذاب آئے جو پہلے قوموں نے نہ مانا تو ان پر عذاب آ گیا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ اور نہیں ہم بھیجتے رسولوں کو إِلَّا مگر مبشرین خوشخبری دینے والے، وَمُنذِرین اور ڈرانے والے، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ اور جھگڑتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا بالباطل باطل کو، لیدحضوا تاکہ زائل کر دے بھی الحق ساتھ اس کے حق کو، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیا آیاتی میری آیات کو، وما اور انذروا وہ ڈرائے گئے جس سے ہزوا مذاق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ فیصلے کا وقت آنے سے پہلے لوگوں کو فرما برداری کے اچھے طریقے اور نافرمانی کے برے انجام سے خبردار کر دیں، مگر یہ بیوقوف لوگ ان پہلے سے تنبیہات کو یعنی کہ پیش کی تنبیہات یعنی کہ کوئی برا انجام ہونے سے پہلے انسان کو خبردار کر دیا جائے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے، اور اسی انجام بد کو جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں جس سے رسول انہیں بچانا چاہتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو عذاب ہی دیکھنا منظور ہے تو پیغمبر سے اس کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ پیغمبر عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ عذاب سے پہلے صرف خبردار کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ظلم زیادہ بڑا ظالم ممن ذکر اس سے جو نصیحت کیا گیا ہے بھی آیاتی ربی ہی اپنے رب کی آیات کے ذریعے، فاعرض اور پھر اس نے اعراض برتا عنہا اس سے، ونسی اور بھول گیا ما قدمت جو آگے بھیجا یداہ اس کے دونوں ہاتھوں نے، انا بے شک ہم جعلنا بنائے ہم نے علی قلوبہم اوپر ان کے دلوں پر اکنتن غلاف ان یفقہوہ کہ سمجھ سکیں وہ اس کو، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہو، وان اور تدعوہم اگر پکارو ان کو الی الہدی ہدایت کی طرف، فلن یہتدوا تو ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے، اذن تب ابدا کبھی کبھی۔ جب تک انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو توبہ کرتا رہتا ہے تو دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہدایت کا راستہ انسان کے لیے کھلا رہتا ہے، لیکن جب گناہ انسان کرتا ہے توبہ نہیں کرتا تو دل ہو جاتا ہے سخت، اور پھر کیا ہوتا ہے ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ ظالم کون ہے؟ وہ جو قرآن پڑھے لیکن سمجھے نہیں، اس پر عمل نہ کرے، اور سنے بھی اس لیے نہیں کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے جاتا ہے انسان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ گھر نہ آ جائے، اور اس کے گھر والوں کی بھی فرشتے جو ہیں حفاظت کرتے ہیں۔ جب انسان کو بدلے گا کب؟ جب انسان کو احساس ہوگا کہ وہ غلط ہے تب ہی وہ توبہ کرے گا۔ غلطیاں انسان سے ہی ہوں گی لیکن گناہوں سے توبہ کرنے کے بارے میں قرآن پاک جو ہے وہ بتائے گا، تو قرآن پاک پڑھیں گے تو ہم اس سے اٹیچ رہیں گے، ہمیں اپنی غلطیاں نظر آئیں گی، ہم اسے اعتراف کریں گے، اس کو سدھارنے کے لیے اللہ سے توبہ کریں گے، اللہ کی مدد مانگیں گے کہ اللہ ہمارے عملوں کو درست کر دے،
اور جو جان بوجھ کر سمجھنا نہیں چاہتا تو اللہ اس کو کاموں میں ہی الجھائے رکھتا ہے۔ قرآن سننے کے لیے کوئی فرقہ نہیں، بلکہ قرآن پاک کی بات، حدیث کی بات جو بھی کرے ان کو سنیں۔ جو سننا نہیں چاہتا نا، کانوں پر بوجھ کی یہ ایک صورت بھی ہے کہ انسان قرآن سن کر بھی کہے کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی، کیونکہ اندر انسان کے نا بہت زیادہ جو ہے وہ مہریں لگی ہیں، فرقہ بندی کی ہے، انسان کی ضد ہر دھرمی کی ہے، نفرت کی ہے۔ نفرت کس وجہ کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں سن کر عمل کرنا پڑ جائے گا نا، ہم جو ہے وہ ایسے ہی صحیح ہیں کہ ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ یہ اندر صحیح بات اترنے دیتا ہے، فرق کرنا سکھاتا ہے۔ دین کا پیغام پھیلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے چوڑے جو ہے وہ خطبے نہیں دیتے تھے، مختصر خطبہ جو ہے وہ دیا کرتے تھے۔ تو کیا پتہ چلا کہ انسان کو قرآن پاک سن کر دل میں اتارنا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر قرآن پاک دل میں اترتا ہے، اور اللہ سے یہ بھی دعا مانگنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمارے عملوں کو درست کر دے، جیسا اللہ آپ ہمیں چاہتے ہیں ہمیں ویسا بنا دے۔ وَرَبُّكَ، اور تیرا رب، وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، اور تیرا رب غفور بخشنے والا ہے، ذو الرحمہ رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ، اگر ان کا مواخذہ کرے، بما کسبوا، اس پر جو کسب انہوں نے کیا، لَعَجَّلَ، تو وہ جلد بھیج دے، لَهُمُ الْعَذَابُ، ان کے لیے عذاب، بل لَهُم، بلکہ ان کے لیے موعد لا یجیدو، کہ ایک وقت مقرر ہے ہرگز نہ پائیں گے، من دونی، اس کے سوا، موئلہ، پناہ کی جگہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جس وقت کسی سے قصور سرزد ہو اسی وقت پکڑ کر اسے سزا دے دی جائے۔ یہ اللہ کی شان رحیمی ہے کہ وہ مجرموں کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا ہے، مدتوں ان کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے، مگر سخت نادان ہیں وہ لوگ جو اس ڈھیل کو غلط معنی میں لیتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ خواہ کچھ ہی کرتے رہے ان سے کبھی باز پرس نہ ہوگی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے پناہ بھی اللہ ہی کی ملتی ہے، کہ جب انسان اپنے عملوں کو درست کر لے گا وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے گا، اور جب وہ نہیں کرے گا تو پھر وہاں سے اللہ کے عذاب سے بچنے کی جو ہے کوئی پناہ نہیں ہے جو اس کو بچا سکے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، یہ بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، لَمَّا، جب، ظلموا، انہوں نے ظلم کیا، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے مقرر کیا، لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِیدًا، ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ اشارہ ہے سبا، قوم سبا، سمود، مدین اور قوم لوط کے اجڑے دیاروں کی طرف، جنہیں قریش کے لوگ اپنے تجارتی سروں میں آتے جاتے دیکھا کرتے تھے، جن سے عرب کے دوسرے لوگ بھی خوب واقف تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اجڑی ہوئی یہ برباد آبادی کو، بستیوں کو دیکھ کر جو ہے اپنے اعمالوں کو بدلو، کہ کسی وقت یہ بھی بہت جو ہے بڑی سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو آج یہ دیکھو ویرانہ جو ہے پڑا ہوا ہے۔ فلما، پھر جب، بلغا، وہ دونوں پہنچے، مجمعا، ملنے کا مقام، بینہما، دونوں کے درمیان، نسیا، بھول گئے، حوتہما، اپنی مچھلی کو، فاتخذا، پس انہوں نے بنا لیا، سبیلہ، پس اس نے، مچھلی نے بنا لیا، سبیلہ، راستہ، فی البحر، سمندر کی طرف، سربا، سرنگ کی طرح۔ یعنی جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ دریا میں اس طرح چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ اب یہ کس کا واقعہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے غلام کا، ان کے شاگرد کا، خلیفہ کا، یوشع بن نون کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ دنیا میں مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بات پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں فلاں جگہ پر جاؤ، تمہیں معلوم ہوگا کہ تم سے بھی زیادہ میں نے علم جو ہے وہ دے رکھا ہے۔ اب یہ گئے تو واقعہ کیا ہوا، یہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے جگہ بتا دی، انہوں نے وہاں جانا تھا، یہ بتایا تھا کہ جس جگہ مچھلی تمہاری نکل کے سمندر میں چلی جائے گی نا، وہ شخص اسی مقام پر جو ہے وہ ملے گا۔ اب مچھلی نکل گئی، فلما، پھر جب جاوزا، وہ آئے
آگے چلے، قال کہا، لی فتاح اس نوجوان سے جس نے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا یا غلام سے کہا، آتینا لے آؤ کھانا، غداءنا صبح کا کھانا کہتے ہیں نا، کھانا لے آؤ ہمارا، لقد البتہ تحقیق لقینا ہم نے پائے من سفرینا اپنے سفر سے ہاذا نصبا اس کی تکلیف، یعنی کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، ہمارے لیے کھانا لے آؤ۔ قال ارأیت اس نے کہا کیا آپ نے دیکھا، اس اوینا جب ہم ٹھہرے، الی الصخرۃ اس پتھر کی طرف، یعنی کہ جس چٹان پہ ہم ٹھہرے، فانی تو بے شک میں نسیت الحوت میں بھول گیا مچھلی کو، یعنی کہ مچھلی کا خیال میرے ذہن سے نکل گیا۔ کس نے بھلایا؟ وما انسانیہ اور نہیں مجھے بھلا دیا اس نے، الا مگر، الا الشیطان مگر شیطان نے مجھے سے بھلا دیا، انذکرہ میں اس سے ذکر کروں، واتخذ اور بنا لیا، سبیلہ راستہ اس سے، فی البحر سمندر میں، عجبا عجیب طرح سے۔ اب انہوں نے کہا میں تو تلاش میں، میں تو دیکھ رہا تھا، لیکن ایک دم سے جس مقام پر ہمیں پہنچنا تھا وہاں پہ جا کے میرا دھیان ادھر ادھر ہو گیا اور مچھلی جو ہے وہ چلی گئی۔ قال اس نے کہا، ذالک یہ، ما کننا جو ہم چاہتے تھے، نبغی چاہتے تھے، فرتدا پھر وہ دونوں، علی لوٹے، آثاریہا اپنے نشانات کی طرف لوٹے، طرف قصصا دیکھتے ہوئے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سفر نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور ان کو منزل مقصود کی یہی علامت بتائی گئی تھی کہ جہاں ان کے ناشتے کی مچھلی غائب ہو جائے وہی مقام اس بندے کی علامت مقامات کا ہے جس سے ملنے کے لیے جو ہے وہ بھیجے گئے۔ اب وہ پہنچے، مچھلی وہاں نہیں تھی، وہ دوبارہ پھر جو ہے واپس جو ہے اسی جگہ کی طرف جو ہے وہ آئے۔ فوجدا تو انہوں نے پایا، عبدم من عبادنا ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے، آتیناہ دی ہم نے اس کو، رحمت رحمت من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اس کو، من لدنا علما اپنے پاس سے علم۔ حضرت خضر علیہ السلام کا اصل نام بالیامین ملکان تھا۔ یہ ایک میدان چٹیل میں عبادت کر رہے تھے، جب اٹھے تھے تو اتنے حصے میں سرسبز جو ہے وہ ہو گیا تھا۔ علماء کی رائے ہیں کہ اللہ کے عبادت گزار بندے تھے، یہ اولیاء اللہ تھے جو اپنی کرامات ساتھ لے کر آئے تھے، اور تیسری رائے یہ ہے کہ یہ انبیاء میں سے تھے، چوتھی رائے یہ ہے یہ فرشتے تھے، جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اولیاء اللہ تھے۔ قال کہا لہ اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے، حل کیا، اتبعک میں پیروی کروں آپ کی، علی اوپر، ان تعلمنی اس بات کی کہ آپ سکھائے مجھ کو، کس کو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تو سکھائے مجھ کو، کس کو؟ حضرت خضر علیہ السلام کو، مما اس میں سے، علمتا جو سکھایا گیا، رشتہ سمجھ بوجھ، انہوں نے کہا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے سکھا دیں۔ علم سیکھنے کے لیے نا عاجزی بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ غرور تکبر سے انسان علم نہیں سیکھ سکتا۔ علم حاصل کرنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے، ہیزیٹیٹ نہیں ہونا چاہیے، بے توقع سوال نہیں کرنے چاہیے۔ علم کے لیے تو پوچھ سکتے ہیں لیکن بے توقع بے موقع نہ کریں سوال۔ علم اور رشد میں فرق ہے۔ علم جاننا، ٹیمپریری طور پر ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ رشد وہ علم ہے جس پر عمل کیا جائے اور عمل بھی خوبصورتی سے جو ہے وہ کیا جائے۔ علم سونے کا ٹکڑا ہے، لیکن رشد وہ ہے کہ بھٹی میں تپایا جاتا ہے، میل ہٹایا جاتا ہے، محنت ہوتی ہے، پھر زیور بنتا ہے جس کو پہن کر انسان خوبصورت لگتا ہے۔ رشد بھی علم پر ایسا ہی ہے کہ علم کتاب سے مل جائے گا، رشد اور حکمت استاد سے سیکھنے سے جو ہے وہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور رشد دونوں عطا فرمائے۔ قال اس نے کہا، انکا بے شک تو، لن تستطیع ہرگز تو استطاعت نہیں رکھتا، ما یا صبرا میرے ساتھ صبر کی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکیں گے۔ وقیفہ کس طرح تصویر تم صبر کر سکتے ہو، اللہ اوپر، معلوم اس کے نہیں جو تو نے احاطہ کیا بھی خبرہ پوری سمجھ سے، یعنی کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے آپ اس پہ صبر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ قال اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ستجدونی ان قریب تم پاؤ گے مجھ کو، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، صابرا ولا عاصی صبر کرنے والا اور نہیں میں نافرمانی کروں گا اللہ کا امرا تیرے کسی حکم میں۔ انہوں نے کہا نہیں میں آپ کا حکم بھی مانوں گا اور صبر بھی کروں گا۔ قال کہا، فإن پھر اگر، فإن اتبعتنی اگر تم پیروی کرو، فلا تسألنی
تم سوال نہ کرنا مجھ سے ان شیئن کسی چیز کے بارے میں حتیٰ یہاں کہ احدث لک منہ ذکرہ کہ میں بیان کروں تمہارے لیے اس سے ذکر کرنا. انہوں نے کہا جب تک میں ذکر نہ کروں مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا. فانطلقا دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا رکیبا جب وہ دونوں سوار ہوئے فی السفینۃ کشتی میں خرقہا تو اس نے پھاڑ دیا اس کو. قال کہا اخرقتہا تم نے پھاڑ دیا اس کو لتغرقا تاکہ تم غرق کرے اہلا اس کے رہنے والوں کو. لقد البتہ تحقیق جئتا تو لایا شیئن امرا بہت بھاری چیز یعنی کہ آپ نے بہت بری حرکت کر ڈالی کہ آپ نے کشتی میں جو ہے کشتی کو بے عیب با عیب کر دیا عیب دار کر دیا تاکہ وہ جو ہے وہ ڈوب جائے کشتی. قالا اس نے کہا علم کہ میں اقول کہا تھا نا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز تو استطاعت نہ رکھے گا ما یا صبرا میرے ساتھ صبر کی. قالا کہا لا تواخذ نہ پکڑیے مجھ کو تواخذنی پکڑیے مجھ کو بما ساتھ اس کے نسیت میں بھول جاؤں ولا ترہقنی اور نہ آپ مجھ پر چھا جائیے من امری اسرا تنگی یا ہرگز تو استطاعت نہ رکھے گا ما یا صبرا میرے ساتھ صبر کی. قالا کہا لا تواخذ نہ پکڑیے مجھ کو تواخذنی پکڑیے مجھ کو بما ساتھ اس کے نسیت میں بھول جاؤں ولا ترہقنی اور نہ آپ مجھ پر چھا جائیے من امری اسرا تنگی کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اب مجھ کو آپ موقع دے اگر میں دوبارہ ایسا کروں تو آپ مجھ سے سختی سے کام لینا. فانطلقا تو پھر دونوں چل دیے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب لقیا وہ دونوں ملے غلامن ایک بچے کو فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو. قالا کہا اقتلتا کہ تو نے قتل کر دیا نفسن ایک جان کو زکیۃ پاک ہے بغیر نفس بغیر کسی جان کے. لقد جئت البتہ تحقیق البتہ تو لایا شیئن ایک چیز کا نقرہ جو قابل نفرت ہے یعنی کہ اتنا بڑی آپ نے بری حرکت کر دی ہے کہ ایک جو ہے پاکیزہ شخص کو پاکیزہ جانن کیونکہ جان کے بدلے تو جان لے سکتے ہیں لیکن اس نے تو کچھ کہا نہیں تھا ایسے ہی مار دیا. الحمدللہ ہمارا 15واں پارہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ 16واں شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالا اس نے کہا علم کیا نہیں اقول کا میں نے تجھ سے کہا انکا بے شک تو لن تستطیع ہرگز نہ کر سکے گا معی میرے ساتھ صبرا میرے ساتھ صبر. قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سألتک اگر میں آپ سے پوچھوں تم سے پوچھوں یعنی کہ خضر سے ان شیئن کسی چیز سے بعدہا اس کے بعد فلا تصاحبنی تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد البتہ بلغتا تم پہنچ گئے من لدنی عذرا میرے طرف سے عذر کو. انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اب میں کروں تو پھر آپ کو میری طرف سے عذر مل جائے گا کہ میں آپ کے ساتھ جو ہے پھر نہیں چل سکوں گا. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب عطا یا وہ دونوں آئے اہل قریۃ نستطعما ایک بستی والوں کے پاس دونوں نے کھانا مانگا. اہلا اس کے پر اجرت یعنی کہ آپ نے ایک دیوار کھڑی کر دی ان کی گر رہی تھی تو آپ اسے اجرت لے لیتے وہ جن کی دیوار تھی. قالا اس نے کہا ھذا فراق یہ جدائی ہے بینی میرے درمیان و بینک اور تمہارے درمیان. سأنبئک اب تمہیں بتا دیتا ہوں بتاویلی تعبیر معلم یعنی تعبیر اور حقیقت بھی معنی ہے. معلم جو تم نہ تستطیع نہ کر سکے علیہ صبرا اس پر صبر. اما السفینہ تو وہی کشتی فکانت سو وہ تھی لمساکینہ غریب لوگوں کی یعملون وہ کام کرتے تھے بالبحر دریا میں. فاردت سو میں نے چاہا ان اعیبہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں. کان اور تھا وراءہم ان کے آگے ملک یأخذ ایک بادشاہ وہ پکڑ لیتا تھا کل سفینۃ غصبا ہر کشتی زبردستی. انہوں نے کہا میں نے غریب لوگوں کی کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا کیونکہ ایک بادشاہ تھا وہ ہر کشتی کو زبردستی جو ہے وہ پکڑ لیتا تھا اپنے انڈر لے لیتا تھا اور میں نے اور بے یعنی کہ عیب دار جو کشتیاں ہوتی تھیں ان کو نہیں پکڑتا تھا اس لیے میں نے کشتی کو عیب دار کر دیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ رہا وہ لڑکا فکانا تو تھے ابواہ اس کے ماں باپ مؤمنین فخشینا دونوں مومن سو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ان یرہقہما کہ انہیں پھنسا دے گا طغیانا سرکشی میں و کفر اور کفر میں. یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں بہت تنگ کرے گا اس لیے اس لڑکے کو جو ہے وہ مار دیا. فَأَرَدْنَا پس ہم نے ارادہ کیا ایبدلہما کہ بدلہ دے ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو ربہما ان کے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو بدلہ دے خیرم منہ اس سے بہتر اولاد دے بدلہ بہتر اولاد دے. زکاتن پاکیزگی اقرب اور زیادہ قریب رحمہ شفقت میں. انہوں نے کہا اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو.
وَأَمَّا الْجِدَارُ اور رہی وہ دیوار فَكَانُ صوتی لی غلامین دو بچوں کی یتیمین دو یتیم فی المدینہ شہر میں وَكَانَ تَحْتَهُ کہ اور تھا اس کے نیچے کنز لہما خزانہ ان دونوں کے لیے وَكَانَ اور تھا ابوہما ان کا باپ صالحا نیک فَأَرَادَ رَبُّکَ سو سوچا تمہارے رب نے کہ ایوب لغا کہ وہ پہنچے وشدہما اپنی جوانی ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں کنزہما اپنا خزانہ رحمت من ربی کا مہربانی سے تمہارا رب وما فعلتہ اور یہ نہیں میں نے کیا ان امری اپنی مرضی سے ذالکا یہ تھی تعویل حقیقت معلوم جو تم تستطیع نہ کر سکے علیہ صبرا اس پر صبر۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بعض اوقات بہت کچھ برا ہو رہا ہوتا ہے۔ قصہ سنانے کا مقصود یہ تھا کہ کفار اور مومنین دونوں کو ایک اہم حقیقت کے بارے میں خبردار کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ظاہر بین نگاہ دنیا میں بظاہر جو کچھ ہوتے دیکھتے ہیں اس سے بالکل غلط نتائج اخذ کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے سامنے اللہ کی وہ مصلحتیں نہیں ہوتی جنہیں ملحوظ رکھ کر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ ظالموں کا پھلنا پھولنا، بے گناہوں کا جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہونا، نافرمانوں پر انعامات کی بارش اور فرما برداروں پر مصائب کا ہجوم، بدکاروں کا عیش اور نیکوکاروں کی خستہ خالی، یہ وہ مناظر ہیں جو آئے دن انسانوں کے سامنے آتے رہتے ہیں اور اس سے وہ غلط نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ مومن دل شکستہ ہو جاتے ہیں آزمائشوں سے، اور بسا اوقات کیا ہوتا ہے آزمائشوں کے مواقع پر ان کے ایمان تک متنزل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ متزلزل ہو جاتے ہیں، یہ اپنے ایمان بھی ان کے ڈگمگا جاتے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانہ مشیت کی، یعنی کہ اللہ نے اپنی مشیت کا جو ہے کارخانہ مشیت کا پردہ اٹھا کر ذرا سی جھلک دکھائی تھی، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، کس طرح واقعات ظاہر ان کے باطن سے مختلف ہوتا ہے۔ بسا اوقات ہمیں بہت کچھ برا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے وہ اچھا ہوا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے اللہ کی مصلحتیں ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں خوشی میں شکر کرنا چاہیے اور غم میں ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ ہی کے بہترین جو ہیں فیصلے ہوتے ہیں۔ واللہ خیر الحاکمین، اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔